السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر۔ جی، آج ہم اپنی ریڈنگ سٹارٹ کرتے ہیں ہاشم کے کارناموں سے۔ ہاشم کے کارناموں میں ہمیں امداد باہمی کا ایک بے مثال نمونہ بھی ملتا ہے۔ عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں، قریش میں سے اگر کسی کا مال تباہ ہو جاتا تھا تو وہ کسی ویرانے میں خیمہ لگا لیتا تھا تاکہ دوسرے لوگ اس کے فقر و فاقہ اور محتاجی سے آگاہ نہ ہو سکیں۔ ہاشم کو یہ بات معلوم ہوئی تو انہوں نے قریش سے کہا، تم مال و اسباب، مرتبے اور تعداد میں اہل عرب میں سب سے بڑھ کر ہو، اس کے باوجود تمہارے ہی کئی افراد مالی بحران میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ یہ اچھی بات نہیں، ہمیں اس کا کوئی حل ڈھونڈنا چاہیے۔ لوگ کہنے لگے، اگر آپ کے پاس اس مسئلے کا کوئی حل ہے تو بتائیے۔ وہ کہنے لگے، ہمیں سارے فقراء کو اپنے اہل و عیال کی طرح اپنے خاندان کا حصہ بنا لینا چاہیے اور انہیں اپنے مال اور تجارت میں شریک کر لینا چاہیے۔ اس طرح انہیں اپنے پاؤں پر کھڑے ہونے کا موقع مل جائے گا۔ سب لوگوں نے ہاشم سے اتفاق کیا اور یہ مسئلہ خوش اسلوبی سے حل ہو گیا۔ یعنی آپ دیکھیں کہ فائنینشیل سپورٹ سسٹم کا انہوں نے ایک مشورہ دیا۔ شام کے ایک اور سفر کے دوران غزوہ پہنچ کر ہاشم بیمار ہو گئے۔ یہ بیماری ان کے لیے جان لیوا ثابت ہوئی۔ ان کے ساتھی انہیں وہیں دفن کر کے ان کا ترکہ واپس لے آئے۔ عبد مناف کی اولاد میں ہاشم سب سے پہلے فوت ہوئے۔ وفات کے وقت ہاشم کی عمر 20 یا راجہ قول کے مطابق 25 تھی۔ سفر میں آپ کی بیوی سلمہ بھی یثرب تک آپ کی شریک سفر رہی تھیں۔ ہاشم کا ارادہ تھا کہ شام سے واپسی پر انہیں اپنے ساتھ مکہ لے جائیں گے، لیکن کاتب تقدیر کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ ہاشم کا یہ ارادہ پورا نہ ہو سکا اور وہ اپنے بچے کے ساتھ اپنے والدین ہی کے پاس مدینہ میں رہنے لگیں۔ عبد المطلب بن ہاشم۔ جب عبد المطلب کے والد ہاشم کا انتقال ہوا تو یہ اپنی والدہ کے ساتھ اپنے ننیال میں تھے۔ کئی سال تک وہیں مقیم رہے۔ ایک مرتبہ ثابت بن منظر بن حرام، شاعر رسول حسان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد تھے، یہ عمرے کے لیے مکہ آیا تو اپنے دوست مطلب بن عبد مناف سے ملا اور ان سے کہا، اگر تم اپنے بھتیجے کو دیکھو تو تمہیں اس میں خوبصورتی، ہیبت اور شرف کا حسین امتزاج نظر آئے گا۔ میں نے اسے بچوں کے ساتھ تیر اندازی کرتے ہوئے دیکھا ہے۔ خاندانی نجابت و شرافت اس کے چہرے سے عیاں ہے۔ یہ بات سن کر مطلب اسی وقت اپنے بھتیجے کو لینے کے لیے روانہ ہو گئے۔ پہلے تو ان کی والدہ نے انکار کیا۔ مطلب نے کہا، انکار نہ کریں، میں اپنے بھتیجے کو ہر حال میں اپنے ساتھ مکہ لے کر جاؤں گا۔ اب یہ بالغ ہو چکا ہے اور یہاں اجنبی ہے، اسے اپنی قوم میں جانے دیں۔ یہ اعلیٰ حسب و نسب والا ہے، وہاں اس کا مقام و مرتبہ یہاں کی نسبت بہت بلند ہوگا۔ یہ جہاں بھی رہا آپ ہی کا بیٹا ہوگا۔ جب سلمہ نے دیکھا کہ یہ اپنے بھتیجے کو لیے بغیر نہیں جائیں گے تو انہوں نے 3 دن بچے کو اپنے پاس رکھنے کی اجازت طلب کی۔ چنانچہ 3 دن کے قیام کے بعد مطلب انہیں اپنے ساتھ مکہ لے آئے۔ عبد المطلب کی وجہ تسمیہ، یعنی وہ وجہ جس کی وجہ سے ان کا نام عبد المطلب پڑا۔ جب مطلب بچے کو سواری پر اپنے پیچھے بٹھائے ہوئے مکہ مکرمہ پہنچے تو لوگ یہ سمجھ کر کہ مطلب کوئی نیا غلام خرید لائے ہیں، کہنے لگے، ھذا عبد المطلب، یہ مطلب کا غلام ہے۔ یہ سن کر انہوں نے وضاحت کی، یہ میرے بھائی ہاشم کا بیٹا ہے، اس کا نام شیبہ بن عمرو ہے۔ ایک اور روایت میں عبد المطلب کی وجہ تسمیہ یہ بیان کی گئی ہے کہ جب مطلب انہیں لے کر واپس آ رہے تھے تو مکہ میں داخل ہوئے۔ مکہ میں داخل ہوتے وقت شیبہ اپنے چچا مطلب کے پیچھے اونٹ پر سوار تھے۔ شیبہ کے کپڑے سفر کی وجہ سے گرد آلود تھے۔ لوگوں نے مطلب سے دریافت کیا، یہ کون ہے؟ مطلب نے حیا کی وجہ سے کہہ دیا، یہ میرا غلام ہے۔ یہ بات انہوں نے اس لیے کہہ دی، مبادا لوگ کہیں ان کا بھتیجا
ایسے میلے کپڑے کیوں پہنے ہوئے ہیں؟ چنانچہ انہوں نے سب سے پہلے ان کے لیے مکہ مکرمہ کے بازار سے ایک عمدہ لباس خریدا، پھر اپنی بیوی خدیجہ بن سعید بن سعد کے پاس لے کر گئے، پھر شام کو عمدہ لباس پہنا کر انہیں قریش کی مجلس میں لائے اور انہیں بتایا یہ میرا بھتیجا ہے۔ چونکہ مطلب نے پہلے ان کے متعلق کہا تھا ہذا عبدی ہذا عبدی، اس وجہ سے لوگوں نے انہیں عبد المطلب کہنا شروع کر دیا تھا، حتیٰ کہ یہی نام ان کی پہچان بن گیا اور شیبہ متروک ہو گیا۔ ابن سعد بیان کرتے ہیں عبد المطلب قریش میں سب سے زیادہ حسین و جمیل، انتہائی قوی، جسیم، بہت بردبار، حد درجہ سخی اور کریم تھے۔ وہ شر اور فتنے سے دور بھاگتے تھے۔ کوئی بادشاہ بھی آپ سے ملتا تو آپ کی مسحور کن شخصیت کی وجہ سے عزت و احترام سے پیش آتا۔ آپ ساری زندگی قریش کے مسلمہ سردار ہیں۔ عبد المطلب عرب میں پہلے شخص تھے جنہوں نے اپنے بالوں کو خضاب لگانا شروع کیا تھا۔ ان کے بال بچپن ہی سے سفید تھے۔ یہ یمن کے ایک بادشاہ کے پاس گئے تو اس نے بالوں کو خضاب لگانے کی طرف ان کی توجہ مبذول کروائی۔ عبد المطلب کی سیرت کے نمایاں اوصاف، یعنی ان کی کیریکٹر کی کیا کیا خوبیاں تھیں۔ عبد المطلب کا جود و کرم اپنے باپ ہاشم سے بھی کہیں زیادہ بڑھا ہوا تھا۔ عبد المطلب کی مہمان نوازی انسان تو انسان، جانوروں اور پرندوں تک جا پہنچی تھی۔ اسی وجہ سے عرب انہیں فیاض اور مطعم طیر السما، آسمان کے پرندوں کو کھلانے والے کے لقب سے یاد کرتے تھے۔ زمانہ جاہلیت میں چند افراد کے سوا ساری قوم شراب کی رسیہ تھی۔ امام رشاتی رحمۃ اللہ نے لکھا ہے کہ عبد المطلب ان چند افراد میں سے تھے جو اپنے لیے شراب کو حرام سمجھتے تھے۔ زمزم کے کنویں کی کھدائی۔ حضرت ہاجرہ اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ بیت اللہ کے پاس سب سے پہلے آباد ہونے والے بنو جرہم کی بے اعتدالیاں جب حد سے بڑھ گئیں، مکہ آنے والے حاجیوں پر ان کے ظلم اور زیادتیوں میں بہت اضافہ ہو گیا تو اللہ تعالیٰ نے ان سے اقتدار چھیننے اور انہیں مکہ سے نکالنے کے اسباب مہیا کر دیے۔ ان کے آخری سردار عمرو بن حارث جرہمی نے کعبے کے نفیس اور قیمتی تحائف اور رکن یمانی کا پتھر چاہے زمزم میں پھینک دیے اور چاہے زمزم یعنی زمزم کا چشمہ توڑ پھوڑ کر اس طرح بھرا کہ اس کا نشان ہی مٹا دیا اور خود یمن کی طرف بھاگ گیا۔ اس پر مدتیں بیت چکی تھیں۔ زمزم اور اس کا محل وقوع لوگوں کے ذہنوں تک سے محو ہو گیا تھا، یعنی سب بھول چکے تھے کہ یہاں پہ کوئی زمزم کا کنواں ہوا کرتا تھا کبھی۔ لیکن اب ابراہیم علیہ السلام کی نسل میں سے وہ فرد فرید اس دنیا میں آنے والا تھا جو خود اور اس کے ماننے والے سیدنا اسماعیل علیہ السلام کے بعد آب زمزم کے سب سے زیادہ حقدار تھے۔ عبد المطلب کا خواب۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں عبد المطلب کو خواب کے ذریعے سے اس جگہ کے کھودنے کا حکم دیا گیا اور اس جگہ کی علامات اور نشانات خواب میں ہی بتائے گئے۔ عبد المطلب نے بیان کیا میں حتیم میں سو رہا تھا، خواب میں ایک آنے والا میرے پاس آیا اور مجھ سے کہا برہ کھودو۔ میں نے دریافت کیا برہ کیا ہے تو وہ شخص چلا گیا۔ اگلے روز میں پھر اسی جگہ سویا، میں نے پھر خواب میں دیکھا کہ وہ شخص کہہ رہا ہے مدنونہ کھودو۔ میں نے دریافت کیا مدنونہ کیا ہے، وہ شخص جواب دیے بغیر چلا گیا۔ تیسرے روز پھر اسی جگہ خواب میں دیکھا کہ وہ شخص کہہ رہا ہے طیبہ کھودو۔ میں نے پوچھا طیبہ کیا ہے، وہ شخص پھر چلا گیا۔ چوتھے روز پھر اسی جگہ یہ خواب دیکھا تو وہ شخص کہنے لگا زمزم کھودو۔ میں نے کہا زمزم کیا ہے، اس نے جواب دیا وہ کنواں ہے جس کا پانی نہ کبھی ختم ہوگا نہ کبھی کم ہوگا اور وہ حاجیوں کی بہت بڑی تعداد کو سیراب کرے گا۔ پھر اس جگہ کے کچھ نشانات اور علامات بتائی گئیں کہ وہاں چوٹیوں کا بل ہوگا اور وہ گوبر اور خون کے درمیان ہے، جہاں سفید پروں والا ایک کوا چونچ مار رہا ہوگا۔ یہ جگہ دو بتوں اصاف اور نائلہ کے درمیان تھی جہاں قریش اپنے جانوروں کو ذبح کیا کرتے تھے۔ اس طرح بار بار دیکھنے اور نشانات اجاگر ہونے سے عبد المطلب کو یقین ہو گیا کہ یہ خواب سچا ہے۔ یہ واقعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد جناب عبداللہ کی پیدائش سے پہلے پیش آیا۔
خواب کی عملی تعبیر۔ عبد المطلب نے قریش کو اپنا خواب سنایا اور کہا میرا ارادہ اس جگہ کو کھودنے کا ہے۔ قریش نے مخالفت کی مگر عبد المطلب نے مخالفت کی کوئی پرواہ نہ کی۔ وہ اپنے بیٹے حارث کے ساتھ اس جگہ پہنچ گئے اور بتائے گئے نشان کے مطابق وہ جگہ کھودنی شروع کر دی۔ عبد المطلب کھودتے جاتے تھے اور حارث مٹی اٹھا اٹھا کر پھینکتے جاتے تھے۔ 3 روز کے بعد اس کے کچھ آثار نظر آئے تو عبد المطلب نے خوشی سے نعرہ لگایا، یہی اسماعیل علیہ السلام کا کنواں ہے۔ زمزم کی تولید۔ قریش کو پتہ چلا کہ عبد المطلب اپنے مقصد میں کامیاب ہو گئے ہیں تو وہ سب مل کر آئے اور کہنے لگے، اے عبد المطلب، یہ کنواں ہمارے باپ اسماعیل علیہ السلام کا ہے، اس پر ہمارا بھی حق ہے، اس لیے اس کے جملہ حقوق میں ہمیں بھی شرکت کا موقع دو۔ عبد المطلب نے جواب دیا، ایسا ہرگز نہیں ہوگا، یہ فضیلت میرے ہی لیے خاص کی گئی ہے، تمہارا اس میں کوئی حصہ نہیں۔ لیکن قریش اپنے دعوے پر اصرار کرتے رہے۔ آخر کار یہ طے پایا کہ اس جھگڑے کا فیصلہ بنو سعد کی ایک کاہنہ سے کرایا جائے۔ یہ عورت شام کی سرحد کے پاس رہتی تھی۔ المطلب اور قریش کے چند دیگر افراد کاہنہ کی طرف روانہ ہوئے۔ جب یہ قافلہ شام اور حجاز کے درمیان پہنچا تو ان کے پانی کا ذخیرہ ختم ہو گیا۔ جب صحرا کی شدید گرمی اور پیاس نے انہیں ستایا تو انہیں اپنی موت یقینی نظر آنے لگی۔ عبد المطلب نے یہ صورتحال دیکھی تو اپنے ساتھیوں سے پوچھا، ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ وہ کہنے لگے، موجودہ اضطراب انگیز حالت میں تو ہماری سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا، تم ہی کچھ بتاؤ۔ عبد المطلب کہنے لگے، ہمیں باقی ماندہ توانائی مجتمع کر کے اپنی اپنی قبریں کھودنی چاہیے۔ ہم میں سے جو شخص فوت ہو جائے اس کے ساتھی مل کر اسے دفن کر دیں، یہاں تک کہ آخر میں جو شخص بچ جائے وہ دفن ہونے سے رہ بھی جائے تو کوئی حرج نہیں، کہ ضائع ہونے سے بہتر یہی ہے کہ کوئی ایک ضائع ہو۔ انہوں نے کہا، تمہاری بات ٹھیک ہے۔ چنانچہ وہ سب اپنی اپنی قبر کھودنے لگے۔ انہیں موت سامنے دکھائی دے رہی تھی۔ اس کے بعد عبد المطلب نے ان سے کہا، اس طرح بیٹھ کر موت کا انتظار کرنے سے بہتر ہے کہ ہم پانی کی تلاش جاری رکھیں، ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ پانی کی طرف ہماری رہنمائی کر دے۔ وہ اس ارادے سے اپنی سواریوں کی طرف بڑھے۔ جب عبد المطلب نے اپنے اونٹ کو اٹھایا تو اس کے پاؤں کے نیچے سے میٹھے پانی کا چشمہ جاری ہو گیا۔ یہ دیکھ کر سب نے بلند آواز سے اللہ اکبر کہا۔ انہوں نے خود بھی پانی پیا، اپنی سواریوں کو بھی پلایا اور اپنے مشکیزوں میں بھی بھر لیا۔ پھر وہ سب کہنے لگے، اے عبد المطلب، ہمارے اور تمہارے درمیان فیصلہ ہو گیا ہے، اب اس کاہنہ کے پاس جانے کی کوئی ضرورت نہیں۔ ہم تم سے زمزم کے بارے میں کبھی نہیں جھگڑیں گے، اب زمزم پر تمہارا ہی حق مسلم ہے۔ سونے کے ہرن اور باب کعبہ۔ ابن ہشام کے مطابق زمزم کی کھدائی کے وقت سونے کے 2 ہرن اور کچھ تلواریں اور زرہیں بھی ملیں۔ یہ دیکھ کر قریش نے کہا، اے عبد المطلب، ان چیزوں پر ہمارا بھی حق ہے۔ عبد المطلب نے ان چیزوں میں ان کا حق تسلیم کرنے سے انکار کر دیا اور کہا، اگر تم حصہ لینے پر بضد ہو تو آؤ فال کے تیر نکلوائیں، جس کا تیر نکل آئے وہ حقدار ہوگا اور جس کا نہ نکلے وہ محروم تصور کیا جائے گا۔ انہوں نے پوچھا، یہ فال گیری کیسے ہوگی؟ عبد المطلب نے کہا، 2 تیر کعبہ کے، 2 میرے اور 2 تمہارے لیے ہوں گے۔ جس کے تیر جس چیز پر نکل آئے وہ چیز اسے مل جائے گی اور جس کے نہ نکلے وہ اس سے محروم رہے گا۔ سب نے کہا، یہ ٹھیک ہے اور انصاف کی بات ہے۔ اس پر عبد المطلب نے 2 زرد تیر کعبے کے لیے اور 2 سیاہ تیر اپنے لیے اور 2 سفید تیر قریش کے لیے تیار کیے۔ پھر سب سے بڑے بت ہبل کے پاس جا کر وہ تیر پاسادار کے حوالے کیے اور خود عبد المطلب کھڑے ہو کر دعا کرنے لگے۔ پاسادار نے فال نکالی تو کعبے کے 2 زرد تیر ہرنوں کے نام نکلے اور عبد المطلب کے 2 سیاہ تیر تلواروں اور
زرہوں کے لیے نکلے، مگر قریش کے تیر ناکام رہے۔ عبد المطلب نے ان تلواروں سے بیت اللہ کا دروازہ بنا دیا اور سونے کے 2 ہرن جو کعبے کے حصے میں آئے تھے انہیں پگھلا کر کعبے کا دروازہ سونے سے بنا دیا۔ یہ پہلا موقع تھا کہ کعبے کا دروازہ سونے سے مزین کیا گیا۔ عبد المطلب نے زمزم کو بلا تخصیص سب لوگوں کے لیے وقف کر دیا۔ بیٹے کی قربانی۔ عبد المطلب جب کنواں کھود رہے تھے اس وقت ان کا ایک ہی بیٹا حارث تھا۔ اس موقع پر جب قریش نے ان کا مذاق اڑایا تو انہوں نے نظر مانی کہ اللہ تعالیٰ نے اگر انہیں 10 بیٹے عطا کیے اور وہ ان کے لیے قوت کا ذریعہ بنے اور دشمن سے مدافعت میں کام آئے تو وہ ایک بیٹے کو کعبہ کے پاس ذبح کر دیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے عبد المطلب کو 10 بیٹے عطا کر دیے۔ جب انہوں نے محسوس کیا کہ اب وہ مناسب قوت کے مالک ہو گئے ہیں اور دشمن کا آسانی سے مقابلہ کر سکتے ہیں تو انہوں نے سب لڑکوں کو جمع کیا، انہیں اپنی نظر سے آگاہ کیا اور نظر پوری کرنے کی ترغیب بھی دی۔ فرمانبردار بیٹوں نے باپ کی مرضی کے سامنے سر تسلیم خم کر دیا اور پوچھا، اب یہ نظر پوری کرنے کی کیا صورت ہوگی؟ انہوں نے کہا، تم سب ایک ایک تیر پر اپنا نام لکھ کر لاؤ۔ جب سب نے اپنا اپنا نام لکھ کر تیر پیش کر دیے تو وہ ان سب بیٹوں کو لے کر حبل بت کے قرانداز کے پاس آئے اور اسے اپنی نظر سے آگاہ کر کے کہا، ان سے تیر لے کر قرا ڈالو، جس کے نام پر قرا نکلے گا نظر پوری کرنے کے لیے اسے ذبح کر دیا جائے گا۔ عبد المطلب کو اپنے بیٹوں میں سب سے زیادہ محبت عبداللہ سے تھی۔ ان کی آرزو تھی کہ قرا ان کے نام نہ نکلے، اس لیے جب قرانداز نے سب سے تیر لے کر قرا ڈالنے کی تیاری کی تو عبد المطلب حبل کے پاس کھڑے ہو کر اللہ تعالیٰ سے دعا کرنے میں مصروف ہو گئے۔ قرانداز نے قرا نکالا تو وہ عبداللہ کے نام نکلا۔ عبد المطلب نے نظر پوری کرنے کے لیے عبداللہ کا ہاتھ پکڑا، چھری سنبھالی اور انہیں لے کر ذبح کرنے کے لیے اصاف اور نائلہ کی طرف چل پڑے، یعنی جو بت تھے۔ قریش یہ منظر دیکھ رہے تھے۔ وہ اپنی مجلسوں سے اٹھے، بھاگے بھاگے آئے اور انہیں اس اقدام سے روکا۔ عبداللہ کے ماموزات کہنے لگے، اللہ کی قسم، جب تک بچاؤ کی تمام تدبیریں ناکام نہ ہو جائیں تم اسے ذبح نہیں کر سکتے۔ اس کی جان بچانے کے لیے ہمیں اپنا سارا مال بھی قربان کرنا پڑا تو ہم دریغ نہ کریں گے۔ قراندازی اور 100 اونٹوں کی دیت۔ پھر وہ سب مل کر ایک کاہنہ کے پاس گئے اور اس سے مسئلے کا حل پوچھا۔ وہ بولی، ایک آدمی کے قتل کی تم کیا دیت دیتے ہو؟ سب نے بیک زبان کہا، 10 اونٹ۔ یہ سن کر وہ عورت بولی، تم اپنے گھر واپس جاؤ اور اس بچے اور 10 اونٹوں پر قراندازی کرو۔ اگر قرا بچے کے نام کا نکلے تو 10 اونٹ اور زیادہ کر کے پھر قرا ڈالو، اسی طرح 10 اونٹ بڑھاتے جاؤ۔ جب اونٹوں کے نام قرا نکلے تو انہیں ذبح کر دو اور سمجھو کہ اللہ راضی ہو گیا ہے اور تمہارے بیٹے کی جان بچ گئی ہے۔ یہ لوگ کاہنہ کے پاس سے واپس آ گئے۔ عبد المطلب حبل کے پاس کھڑے ہو کر دعا کرنے لگے۔ ادھر قریش نے عبداللہ اور 10 اونٹوں پر قرا ڈالا تو قرا عبداللہ کے نام نکلا۔ پھر وہ 10 اونٹ بڑھاتے گئے اور قرا نکالتے رہے، مگر قرا عبداللہ ہی کے نام نکلتا رہا۔ اللہ اکبر۔ جب انہوں نے 100 اونٹ پورے کیے تو قرا اونٹوں کے نام نکل آیا۔ اب انہوں نے اپنی تسلی کے لیے 3 دفعہ قرا نکالا، تینوں مرتبہ اونٹوں ہی پر قرا نکلا، چنانچہ 100 اونٹ ذبح کر دیے گئے اور ان کا گوشت سب کے لیے وقف کر دیا گیا۔ عبد المطلب اور ان کی اولاد میں سے کسی نے بھی اس گوشت میں سے ایک بوٹی بھی نہ لی۔ جو شخص جتنا چاہتا گوشت لے جاتا، کسی کے لیے ممانعت نہ تھی۔ اس کے بعد نہ صرف قریش بلکہ سارے عرب میں انسانی جان کی دیت 100 اونٹ مقرر ہو گئی۔ اسلام نے بھی اسی کو بحال رکھا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، ترجمہ، اور کسی مومن کے لیے جائز نہیں کہ وہ دوسرے مومن کو قتل کرے مگر غلطی سے ہو جائے تو اور بات ہے، اور جو شخص کسی مومن کو غلطی سے قتل کر دے اس پر ایک مومن غلام آزاد کرنا اور مقتول کے رشتہ داروں کو خون بہا ادا کرنا لازم ہے۔ ہاں، اگر وہ معاف کر دیں تو اور بات ہے۔
پھر اگر وہ مقتول ایسی قوم میں سے ہو جو تمہاری دشمن ہو جبکہ وہ خود مومن ہو تو ایک مومن غلام آزاد کرنا لازم ہے، اور اگر وہ ایسی قوم میں سے ہو کہ تمہارے اور ان کے درمیان معاہدہ ہو چکا ہو تو اس کے وارثوں کو خون بہا دیا جائے گا اور ایک مومن غلام آزاد کرنا ہوگا۔ پھر جو شخص غلام آزاد کرنے کی طاقت نہ رکھتا ہو وہ 2 ماہ لگاتار روزے رکھے۔ یہ کفارہ اللہ کی طرف سے توبہ قبول کرنے کا ذریعہ ہے، اور اللہ خوب جاننے والا، بہت حکمت والا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیت کی وضاحت کرتے ہوئے فرمایا، جو شخص جان بوجھ کر کسی مومن کو قتل کر دے اسے مقتول کے ورثاء کے حوالے کر دیا جائے گا۔ وہ چاہیں تو قصاص میں اسے قتل کر دیں، اگر وہ دیت لینا چاہیں تو انہیں اس کا بھی اختیار ہے۔ پھر آپ نے دیت میں اونٹوں کی تعداد اور ان کی عمروں کی بھی وضاحت فرما دی۔ دیت اس طرح ہے: 30 حقہ یعنی وہ اونٹنیاں جو چوتھے سال میں داخل ہوں، 30 جزع یعنی جو 5ویں سال میں داخل ہوں، اور 40 حاملہ اونٹنیاں۔ دونوں فریق اس حوالے سے آپس میں کوئی مصالحت کر لیں تو انہیں اس کا حق حاصل ہے۔ جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جد اعلیٰ سیدنا اسماعیل علیہ السلام کو قربانی کے لیے پیش کیا گیا، آپ کے والد عبداللہ بن عبد المطلب کو بھی قربانی کے لیے پیش کیا گیا تھا۔ اسی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ابن الذبیحین بھی کہا جاتا ہے۔ یہ الفاظ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مرفوعاً بھی بیان کیے گئے ہیں، لیکن اس روایت کی سند ضعیف ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم عبد المطلب ہی نے رکھا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ کی وفات کے بعد آپ کی کفالت کی ذمہ داری بھی انہی نے سنبھال لی تھی۔ عبد المطلب کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بے حد محبت تھی۔ عبد المطلب نے مرض الموت میں ابو طالب کو بلا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نگہداشت کرنے کی خصوصی وصیت کی۔ جب عبد المطلب فوت ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 8 سال تھی۔ عبد المطلب کو الحجون میں دفن کیا گیا۔ وفات کے وقت ان کی عمر 82 یا 85 سال تھی، یعنی 82 یا 85 سال تھی۔ بعض روایات میں ان کی عمر 110 سال بتائی گئی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، کیا آپ کو عبد المطلب کی وفات کے بارے میں کچھ یاد ہے؟ تو آپ نے فرمایا، ہاں، اس وقت میری عمر 8 سال تھی۔ ایمن بیان کرتی ہیں، میں نے عبد المطلب کی وفات کے وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عبد المطلب کی چارپائی کے پیچھے روتے ہوئے دیکھا تھا۔ چلیں اب یہاں پر ہم اپنی آج کی ریڈنگ سٹاپ کرتے ہیں۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔